میرا خیال ہے کہ میری طبیعت میں جو ایک انتظام ہے، سلیقہ ہے، اس میں میرے گھر کے ماحول اور میرے ماں باپ کی تربیت کا بہت حصہ ہے. اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ میری نسل کو سکھایا جاتا تھا کہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں اور کتنا احتیاط سے چلتے ہیں. اب میرے دیکھتے دیکھتے یہ پیمانے بدل گئے ہیں. اب یہ ہے نا کہ نہ ہونے کے باوجود کس طرح آگے بڑھ کے جاتے ہیں. تو اس لیے خود بخود ایک انتظام آ جاتا ہے، سمجھ آنے لگتی ہے کہ چیزوں کو کہاں رکھنا ہے اور ان کی ترجیحات کی فہرست کیسے بنانی ہے. والدہ میری گھریلو خاتون اور والد میرے ملازم پیشہ، مگر دونوں بہت صاحب ذوق، پڑھنے لکھنے کے شوقین. مجھے جو پہلے کھلونے دیے گئے وہ بھی کتاب، قلم اور تختی. اور میرے ماں باپ دونوں نے پڑھنے میں، لفظوں میں بہت توجہ دلائی. ایک عمر تک تو پڑھ کے سنایا، اور جب چاٹ پڑ گئی تو کہا پڑھنا سیکھ لو. تو اس لیے ماحول میں بہت ٹھہراؤ اور تہذیب پر بہت بہت زور. میرے والد کہتے تھے کہ کچھ بنو یا نہ بنو مگر ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرنا. دونوں والدین کا مہذب کرنے پہ بہت زور تھا. مثلاً اگر آپ اٹھیں بیٹھیں بھی تو سلیقے سے، بات بھی کریں تو سلیقے سے، غصہ بھی کریں تو سلیقے سے، روئیں بھی تو سلیقے سے، آواز اونچی نہ ہو. اور اس میں ایک تہذیب میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات ہی سکھائی. میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ شکایت کرنا تمیزدار لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا. اس لیے زندگی کو قبول کرنا آیا بہت بچپن سے. بات کوئی بات ہوتی تھی ایسے، ہم دو ہی بہن بھائی اکٹھے پل رہے تھے. اور یہ بھی کہوں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ میرے بچپن میں بہن اور بھائی میں ہماری تربیت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، میرے ساتھ نہیں ہوئی. بچپن میں آدمی خواب تو دیکھتا ہے، سبھی دیکھتے ہیں. میں ابھی تک دیکھتی ہوں. خوش قسمت ہے. اور یہ بھی سوچتا ہے یہ بنوں گی، یہ بنوں گا. کوئی رول ماڈلز اپنی جگہ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر عارفہ سیدہ نے اس وقت کیا خواب دیکھا تھا کہ میں کیا بننا چاہتی ہوں؟ مجھے لگتا ہے میرے اندر اتنی گہری یہ بات کھود دی گئی تھی ہر لمحے کہ ایک اچھا انسان بنو. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک صاحب معاش اور پیشہ ور خاتون کی حیثیت سے میری زندگی اختتام کو پہنچے گی. اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں تعلیم تو بہت خوب ہے مگر معاش کی بات مت کرنا. میرے والد کو جس غصے میں نے اس وقت دیکھا ہے جب میں ملازمت میں آئی ہوں، اور وہ خط ابھی تک محفوظ ہیں، کبھی آپ کا جی چاہے گا تو پڑھواؤں گی، کہ کیا قیامت کا غصہ تھا کہ گویا جیسے میں نے ساری تعلیم و تہذیب کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دی کیونکہ میں ملازمت میں آ گئی. لیکن کس قدر مزے کی بات یہ ہے کہ میری ملازمت کے کوئی 15-20 سالوں کے بعد انہوں نے اسے تسلیم کرنا شروع کیا. اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ انہیں میرے کام اچھے لگنے لگے. وہ ان والدین میں سے تو تھے نہیں جو اولاد کو ڈرائنگ روم میں بلا کے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری یہ خوبی، لیکن ان کے رویے سے لگتا تھا کہ اب وہ مجھ سے اتنے ناخوش نہیں رہے. انہوں نے یہ جان لیا کہ میں نے معاش کو تہذیب کے ساتھ منسلک رکھا، اس سے الگ نہیں ہونے دیا. میں نے بننا، منیزہ ابھی تک میری خواہش ہے، انسان بننا چاہا تھا، ابھی بھی انسان بننا چاہتی ہوں. کچھ بھی کروں انسان رہ جاؤں. تو پھر کیا یہی فلسفہ یا کانسیپٹ لے کے آپ اپنے کالج میں، چونکہ اب اس وقت پرنسپل ہیں اور مختلف بدنام ہوں اس کے لیے بدنام ہوں اس کے لیے اپنے دوستوں سے، اپنے قریب عزیزوں سے، طالب علموں سے خاص طور پہ ایک جملہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تمہارے کیا نمبر آتے ہیں، کس ڈویژن میں آتے ہو. مجھے غرض اس سے ہے کہ تم جو انسانیت کا ایک پیمانہ ہے وہاں کتنے اچھے ہو. وہ مقابلے میں جاتی ہیں، پرنسپل کبھی ان سے نہیں کہتی کہ جیت کے آنا. میں کہتی ہوں شکست کھا کے بھی آؤ تو یہ بتا کے آنا کہ کہیں تمہاری تربیت ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سے یعنی بیرونی ممالک دیکھے ہیں، پڑھا ہے وہاں، امریکہ میں ڈاکٹریٹ کی ہے آپ نے. کیا محسوس کرتی ہیں آپ کہ ہماری تعلیم کا معیار تو خیر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، لیکن اور کیا کمی ہے ہمارے یہاں جو وہاں آپ سمجھتی ہیں بہتر ہے؟ میرا خیال ہے اینڈ وائس ورسا. سچ بولنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہی لوگ وہاں پڑھنے جاتے ہیں، آپ بھی گئیں، بہترین کام کر کے آتے ہیں. کلاس کے پہلے 5 لوگوں میں پاکستانی شامل ہوتا ہے. یہ میں بات بالکل اعتبار سے کہہ رہی ہوں. کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستانی یہاں رہ کے اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہوتا ہے، نظام تعلیم میں بھی کسی کا کام نہیں آتا. تو مراد یہ کہ کہیں ہماری ترجیحات غلط ہیں، ہمارے نظام میں خرابی ہے کہ جو کسی بھی فرد کے اندر استعداد ہے، استطاعت ہے، اسے باہر نہیں لاتا. مثبت طور پہ، منفی طور پہ تو ڈھیروں آ جاتی ہیں، مثبت طور پہ وہ باہر نہیں آ پاتی. معیار پر ہماری نظر اس طرح نہیں ہے. میں یہاں آپ سے اتفاق نہیں کروں گی. شاید ترقی پذیر معاشروں کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر تعداد پہ رہتی ہے. وہ سوچتے ہیں تعداد بڑھے ہو، چاہے اس کے بدلے میں معیار سے تھوڑا سا سمجھوتا کر لیا جائے.
اور پھر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں یہ کیوں سوچ لیا ہے کہ جو کچھ ہمیں آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا دنیا میں کیسا کیسا پڑھا لکھا حساس سمجھدار آدمی ہے. ہمارے ہاں جزیروں کی حیثیت سے تعلیم رہ گئی ہے. ہم ایک مضمون کو ایک شعبے کو دوسرے شعبے سے ملا نہیں پاتے. باہر کی دنیا میں تعلیم جو ہے وہ آپ نے جیسے تعلیم موضوع اور مضمون تعلیم میں پڑھا, لیکن آپ نے تاریخ بھی پڑھی, آپ نے ادب بھی پڑھا, آپ نے میتھڈالوجی بھی پڑھی ہوگی, آپ نے فلسفہ بھی پڑھا, اور پھر سمجھ میں آیا کہ سب چیزیں مل کے ایک بہت بڑا پس منظر اور پیش منظر دونوں کرتی ہیں جس میں آدمی آگے جا سکتا. ہمارے ہاں تعلیم کا نقطہ نظر بہت محدود ہے. تو آپ کے کالج میں جہاں آپ پرنسپل ہیں کیا کچھ تھوڑا سا فرق ہے؟ بغاوت ہے. کیا بغاوت ہے. مثلاً میں ان منتظمین میں سے ہوں جو یہ کہتی ہوں کہ اصل تعلیم کلاس روم کے باہر ہوتی ہے. وہ 45 منٹ میں جو ہم چند صفحے انہیں پڑھا دیتے ہیں, ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسی جگہ میسر ہو جہاں وہ چند صفحے ان کی سمجھ میں بھی آ سکے. صرف رٹ لینے سے یا جواب معلوم کر لینے سے بات نہیں بنے گی. اس کے لیے ہم نے کئی کوششیں کی. مشاورت کی بات ہے, استادوں کے ساتھ بیٹھو, آپس میں بیٹھو, سوال اٹھاؤ. اکثر میرے بچے, میرے طالب علم, مجھے بہت فخر سے میں کہتی ہوں, کوئی ایک بات لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں ہم اس موضوع پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, فلاں آدمی کو بلانا چاہتے ہیں, اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں. میں ان کی یہ ساری خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ہمارے معاشرے میں خوش نصیبی سے بڑے حساس, سمجھدار, دانش رکھنے والے لوگ موجود ہیں. تو ہم ان بچوں کو کیوں محدود کر دیں کہ یہ صرف انہیں سے سیکھیں جو وہاں تنخواہ پا کے انہیں پڑھانے آئیں؟ نہیں, ہمارا کام یہ بھی ہے کہ باہر کی دنیا سے بھی انہیں ملا ایک مطالعہ, اور پھر اس مطالعے پہ بحث. خالی کتاب پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. میں ان سے کہتی ہوں کہ اچھا شعر تمہیں لگتا ہے تو آ کے سنایا کرو, پتہ تو چلے کہ تمہاری سمجھ میں کیا ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے پڑھایا بھی ہے جی, اور آپ اس وقت ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن میں بھی ہیں, دونوں میں مزہ کس میں زیادہ آتا؟ ذاتی انتخاب کی بات ہو تو پڑھانا بادشاہت ہے. بالکل بادشاہت ہے. اس لیے کہ ایک کچی مٹی کے سے طالب علم آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور آپ ان کو جس طرح چاہیں ساخت کر لیں. استاد کا ہاتھ کوئی کمہار کے ہاتھ سے کم نہیں ہے. ان کو سکھا لیں, ان کو نئے معنی سکھا دیں. مجھے آج جب بھی شاگرد ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے, بہت برا کیا, آپ پڑھانا مت چھوڑیے گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ زندگی کی قیمت وصول ہوتی ہے اگر آپ کا شاگرد آپ سے کہہ رہا ہے. انتظامی جو ملازمت اب میری ہے اس میں بھی بہت لطف ہے. بہت چھوٹی سی میری حیثیت ہے, بہت محدود میرا پیمانہ ہے, مگر پھر بھی اس میں مجھے یہ آزادی ہے کہ میں کچھ خواب دیکھوں اور ان کی تعبیر اسی چھوٹے پیمانے پہ تلاش کرنے کی کوشش کروں. میں اپنے آپ کو بہت مطمئن آدمی کہہ سکتی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں بہت غیر معمولی کام تو نہیں کر سکتی, مگر میں معمولی کام غیر معمولی طریقے سے کر سکتی ہوں. تو اس لیے اس ملازمت میں بھی, اس جگہ میں بھی جہاں میں ہوں ایک منتظم کی حیثیت سے, آپ بہت سے زاویے بدل سکتے ہیں. لوگوں کو اگر آپ ان کا اعتبار دے دیں, ان کی عزت نفس پر ان کا اعتماد انہیں دے دیں, آپ یقین مانیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. بحیثیت عورت ایک خاتون کے, آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے جب آپ اس پوزیشن میں آئی ہیں کہ اب آپ نے پرنسپلی سنبھالی ہے اور بہت بڑے کالج کی پرنسپل ہیں آپ؟ کہیں ہوگی اندر چھپے ہوئے. عارفہ کے ڈر کے مارے نہیں کہتے ہوں گے, کیونکہ عارفہ تو قرض نہیں رکھتی, بات کا جواب دے دیتی, لیکن اس طرح سے کھلم کھلا کبھی نہیں. ہاں, وہ معاشرے میں چھپی ہوئی آپ کی زندگی میں بھی ہے, میری زندگی میں بھی ہے, لیکن بظاہر ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ آپ چونکہ خاتون ہیں اس لیے ایسا ہے. ہاں, وہ میں یہ بات ضرور یہاں کہنا چاہوں گی کہ وہ عورتیں ہوں یا مرد, اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ آپ نیک نیت ہیں, کام کرنے میں آپ کی لگن ہے, اور آپ جتنی خدا نے آپ کو توفیق اور استطاعت دی اتنا کام کرنے کو راضی ہیں, تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں, اس ساری گھڑی اور گھنٹی اور کتابوں میں اور درس میں اور تدریس میں کیا عارفہ سیدہ یہی کرتی ہے, یا عارفہ سیدہ کے پاس کوئی ریلیکسیشن کا ٹائم تھا؟ بچپن میں کیا تھا, جوانی میں کیا تھا, اب کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی ایک عارفہ سیدہ نے بچپن میں, عارفہ سیدہ بچپن میں پیڑوں پہ چڑھی, کبڈی کھیلی, کرکٹ کھیلی. اگر کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے طریقے سے, ہاں ابھی بھی کھیل سکتی ہوں. اچھا, ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا ہوائی میں ہم لوگ کھیلتے تھے. بالکل مل کے پڑھتے بھی تھے اور کرکٹ بھی کھیلتے تھے. پڑھنے سے دلچسپی ہے, شعر و شاعری سے دلچسپی ہے, موسیقی سے دلچسپی ہے. میری تربیت میں میرے کانوں کی تربیت بھی شامل کی گئی تھی. موسیقی سے دلچسپی ہے, بحث کرنے سے دلچسپی ہے. کوئی موضوع مل جائے جس پہ دوسرے سے بات کر کے مزہ آئے تو بہت اچھا لگتا ہے. کھانا پکانا اچھا لگتا ہے, اس کی تو میں بھی یعنی شاید باغبانی کرتی ہوں, اپنے ہاتھوں کا لگایا جب پھلتا پھولتا ہے پودا, بہت طبیعت کو مزہ آتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, میرے پاس تو ڈھیروں کام ہے. میں نے ایک کمال کیا ہے, میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے
بچے کو, اپنے اندر کی بچی کو آج تک سنبھال کے رکھا ہے. اور میں ابھی بھی اتنی ہی شرارت کر سکتی ہوں جتنی کوئی بچہ کر سکتا ہے. مجھے زندگی سے محبت ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی اتنا بڑا عطیہ ہے پروردگار کا, اتنی نعمتیں ہیں میرے ارد گرد کہ اگر میں نے ان میں سے کسی کو بھی چھوئے بغیر یہاں سے خدا حافظ کہہ دیا تو یہ نیک نیتی نہیں ہوگی. 2 باتیں میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں جانی کہ کیسی ہوتی ہیں. ایک تو میں آج تک بور نہیں ہوئی. میں اپنی شاگردوں سے بھی پوچھتی ہوں کہ ایک دن مجھے بور ہونا سکھاؤ, کیونکہ ان کے یہاں تو بارش ہو جائے تو بور ہو جاتے ہیں, دھوپ میں کھل آئے تو بور ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز جو اللہ کا کرم مجھ پر ہے, مجھے آج تک حسد نہیں ہوا. مجھے دوسروں کی زندگی میں اگر وہ اجازت دیں تو ان کی خوشی میں شریک ہو کے بھی بہت لطف آتا ہے, اور ان کے دکھ اور غم میں بھی شامل ہو کے یوں اچھا لگتا ہے کہ اس طرح مجھے اپنے آپ کو پہچاننے کی ایک مہلت مل جاتی ہے. اس لیے اور میں اپنے کام کو بھی بہت زیادہ لطف سے کرتی ہوں. میرے دفتر میں کلف نہیں لگا ہوا ہے. وہ ایک عارفہ سیدہ کا دفتر ہے, لوگ آئیں بیٹھیں بات کریں, جو بات ان کا کرنے کو جی چاہ رہا ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا دن انتظامیہ اور درس و تدریس اور اس کی اور اس کی باتیں, کوئی بھی بات کریں. ہم مل کے ہنس سکیں تو مل کے ہنس لیں, ایک دوسرے کی بات پہ دکھی ہو سکیں تو دکھی ہو لیں, لیکن ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے موجود ہیں. ایک دوسرے سے موجود سے یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب جو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کیوں شادی نہیں کی, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا بھی نہیں. پوچھنا میں یہ چاہوں گی کہ اس معاشرے میں جو مشرقی معاشرہ ہے, has that been a problem for you? اس معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں عورت کی زندگی ہی مشکل ہے. بلکہ اگر آپ سچ پوچھیے تو ہمارے معاشرے میں تو ایک ذہین, حساس, صاحب دانش مرد کی زندگی بھی مشکل ہے, تو عورت کی کیوں نہیں ہوگی؟ اس طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ بہادری سے, ہمت سے, حوصلے سے آگے بڑھ گئے, نہیں ہوا. لیکن معاشرہ یا تو آپ پہ ترس کھاتا ہے, ہائے بیچاری, یا کہ کونے میں منہ دے کے کوئی سرگوشی کرتا ہے. عارفہ سیدہ کی زندگی چونکہ بہت کھلی کتاب کی سی گزری, اسی شہر میں گزری, اس لیے سرگوشی کا موقع تو ملا نہیں, اور شاید ترس میرے ڈر کے مارے کسی نے مجھ پہ کھایا نہیں, اس لیے میرے خیال میں محفوظ رہ گئی. اس عمر میں آ کے, میں آپ کی عمر پہ تبصرہ نہیں کر رہی, نہیں کیجیے, آپ کی اور میری جو عمر ہے ظاہر ہے کوئی اتنا فرق نہیں. اس عمر میں آ کے آدمی جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے اوہو یہ رہ گیا, وہ کر لیا, کچھ کمی, کسی کو عہدے کی کمی, کسی کو اولاد کی کمی, کسی کو پیسے کی, شہرت کی, محبت کی, ساتھی کی, دوست کی, آئی ڈونٹ نو, اٹ ڈپینڈس. تو جب آپ کبھی سوچتی ہیں اکیلے میں یا ویسے بھی نہ بھی, ہے کوئی کمی جو یاد آ جاتی ہے کہ کچھ رہ گیا کرنے کو؟ جو بات آپ ماننے کو تیار نہیں ہے, سب سے پہلے تو وہ کہوں گی. آج برملا یہ اعتراف کیے لیتی ہوں کہ میں بہت مطمئن آدمی ہوں. جو ملا ہے مجھے تو اسی کی حیرت نے آج تک حیران کیے رکھا ہے, تو جو نہیں ملا اس کی شکایت کیسے ہوتی ہے. ہاں, جس بات پر افسوس ہوتا ہے وہ یہ اکثر یہ خیال آتا ہے کہ بہت وقت تھا, کچھ اور کر سکتی تھی, صلاحیت بھی تھی, نہیں کر پائی. اور اس کی وجہ؟ اس کی وجہ شاید کچھ بھی نہیں ہوتی, تن آسانی. ہم یہ کہہ دیتے ہیں موقع نہیں. مثلاً اس وقت میں سوچتی ہوں کہ مجھے کچھ زیادہ لکھنا چاہیے تھا, نہیں لکھ پائی, تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے کہیں خود کو اور وقت کو دونوں کو ضائع کیا. اگر اپنے آپ کو کہیں تنظیم سے جمع کر کے ایک کونے میں بیٹھتی تو بہتر کام کر لیتی. So no regrets? نہیں, کچھ نہیں. ہر داغ ہے اس دل میں, بجز داغ. یہ بتائیے کہ اب 2, 4, 8 سال تک وہی عمر والی بات آ گئی, آپ ریٹائر ہوں گی. نہیں, میں بالکل صحیح بتا دیتی ہوں, کوئی اگلے 4 سال تک آپ ریٹائر ہوں گی, پھر کیا کرے گی عارفہ سیدہ؟ بڑے پلان ہیں, اتنے اچھے کہ کیا کہی. پڑھاؤں گی. اچھا. اس انتظامی سالوں میں چھوٹ گیا کتاب سے اس طرح کا رشتہ جو درمیان میں شاگرد رکھے. آپ کو پتہ استاد ہونا ایک نشہ ہے, اس کا خمار اترتا نہیں زندگی بھر. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں, آپ سے یہ بات کہہ سکتی ہوں, جو اس شعبے میں بہت شعوری طور پہ آئے تھے. میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ یہاں نہیں جا سکی, وہاں نہیں جا سکی, یہ نہیں ہو سکا, نہیں, لہٰذا پڑھانا ہی ہے. میرے والد جب مجھ سے بہت خفا تھے میری ملازمت پر, تو میں ان سے صرف ایک جملہ کہتی تھی کہ مجھ پر کتاب کا قرض ہے, میں جی پہ جی وہ قرض جتنا اتر سکے اتارنا چاہتی ہوں. ان کی ساری باتیں انہی کے سامنے دہراتی تھی مگر ان کا غصہ, وہ سمجھتے تھے میں نے معاش کے لیے ایک آزادی کا راستہ ڈھونڈا ہے. لیکن آخر کچھ میرے طرز عمل نے اور کچھ ان کی تربیت نے, دونوں نے یہ اعتبار دے دیا کہ بات ایسی نہیں تھی. پڑھاؤں گی, لکھنا چاہتی ہوں. بہت لوگوں سے بہت باتیں نہیں کر سکی, ان میں سے ایک آپ بھی ہیں کیونکہ ہم دونوں اتنے مصروف ہیں. میں سوچتی ہوں فرصت ہوگی تو کبھی ہم بیٹھ کے 2 گھنٹے
जी भर के बेतुकी बातें करके हंस सकेंगे। वो चाहे मेरे शागिर्द हैं, मेरे बहन भाई हैं, हमारा कहीं अपना आप का बहुत हिस्सा अंदर छुपा रह जाता है ज़िंदगी की मसरूफियतों में। जब वक्त मिलेगा तो उस छुपे हिस्से को ढूंढने की कोशिश